بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ فرض کیجئے کہ آپ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ صحیح، ایک بہت عام سی صورتحال ہے۔ ہاں بالکل۔ اور وہ ڈاکٹر آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کو ایک انتہائی کڑوی دوا دیتا ہے یا پھر ایک تکلیف دہ سرجری کے عمل سے گزارتا ہے۔ ظاہر ہے آپ صحت یاب ہونے کے بعد زندگی بھر اس ڈاکٹر کے شکر گزار رہتے ہیں۔ بالکل رہتے ہیں، مطلب اس نے آپ کی جان جو بچائی ہے۔ لیکن اب ایک اور منظرنامے کا تصور کریں۔ ایک ایسا ڈاکٹر جو آپ کے ماحول، آپ کی غذا اور آپ کے ارد گرد کے حالات کو اس طرح ترتیب دے دیتا ہے کہ وہ بیماری کبھی آپ تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ارے واہ، یہ تو ایک بالکل مختلف زاویہ ہے نا؟ مطلب آپ کو کبھی کسی کڑوی دوا کا ذائقہ نہیں چکھنا پڑتا، کسی سرجری کی تکلیف نہیں سہنی پڑتی، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اس دوسرے ڈاکٹر کو پہچانے بغیر، اس کا شکریہ ادا کیے بغیر گزار دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اس خطرے کا احساس ہی نہیں ہوتا جو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹال دیا گیا ہے۔ بالکل، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی پوشیدہ، بے لوث اور خالص ترین حفاظت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ کا ایک بے حد خوبصورت اور طاقتور نام الرؤوف ہے۔ بہت ہی گہرا موضوع ہے یہ۔ ہم اس بات کی گہرائی میں اتریں گے کہ یہ نام محض لغت کا ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے نظام اور انسانی نفسیات کو دیکھنے کا ایک مکمل زاویہ ہے۔ ہم انسان اکثر اپنے محدود پیمانوں سے اللہ کی رحمت کی وسعت کو ماپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اس میں ناکام رہتے ہیں۔ بالکل، یہ سمجھے بغیر کہ اس کی حفاظت کتنی تہوں پر مشتمل ہے۔ اپنی اس فکری کوتاہی اور لامحدود ذات کو محدود ذہن سے جانچنے کی جسارت پر تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ استغفر اللہ۔ بے شک، دیکھیں یہ ڈاکٹر والی مثال اس موضوع کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے نہایت موضوع ہے۔ جب ہم لفظ الرؤوف سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فطری طور پر اسے رحمت کا مترادف سمجھ لیتا ہے۔ ہم اسے ایک ہی خانے میں رکھ دیتے ہیں، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم عربی لغت کے کلاسیکی ماہرین کی تحقیق کا مطالعہ کریں تو ان دونوں صفات کے درمیان موجود فرق انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ علامہ جوہری اور ابن فارس جیسے ماہرین واضح کرتے ہیں کہ رأفت دراصل رحمت کی وہ شکل ہے جو شدید ترین، خالص ترین اور نرم ترین ہے۔ اچھا، خالص ترین سے کیا مراد ہے؟ امام خطابی نے اس فرق کی جو نفسیاتی تشریح کی ہے نا، وہ ہمارا زاویہ نگاہ بالکل بدل دیتی ہے۔ ان کے مطابق رحمت کے اندر بعض اوقات سختی یا ناگواری کا پہلو شامل ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ، اس کو تھوڑا مزید واضح کریں۔ رحمت کے اندر سختی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں تو رحمت کو ہمیشہ نرمی اور آسانی سے ہی جوڑتی ہوں۔ ہاں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے، لیکن اسے ہم ایک استاد اور طالب علم کے رشتے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک استاد اپنے طالب علم کی بہتری کے لیے اسے سخت امتحان سے گزارتا ہے، اسے نظم و ضبط کا پابند بناتا ہے اور کبھی کبھار سرزنش بھی کرتا ہے۔ صحیح، مطلب ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے۔ جی، یہ استاد کی رحمت ہے کیونکہ وہ طالب علم کا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے۔ اس عمل میں طالب علم کے لیے وقتی ناگواری یا مشقت موجود ہے، لیکن امام خطابی فرماتے ہیں کہ رافت کی خاصیت ہی یہ ہے کہ اس میں کبھی کسی بھی سطح پر کوئی سختی یا ناگواری شامل نہیں ہوتی۔ ارے واہ، یعنی یہ 100% خالص نرمی ہے۔ بالکل، اور امام قرطبی نے اس پر مزید کام کرتے ہوئے ایک انتہائی کلیدی اصول دیا ہے جسے دفع المکروہ کہا جاتا ہے، یعنی رافت کا بنیادی اور اکلوتا مقصد نقصان، تکلیف یا خطرے کو دور کرنا ہے۔ اور رحمت کا مقصد؟ رحمت کا دائرہ اس سے مختلف ہے۔ رحمت میں کسی کو فائدہ پہنچانا، انعام دینا یا کوئی نعمت عطا کرنا شامل ہے۔ گویا رحمت کا تعلق کچھ دینے سے ہے، جبکہ رافت کا تعلق کسی نقصان دہ چیز کو ہٹانے سے ہے۔ ایک لحاظ سے ایسا ہی ہے، اور اسی لیے ان دونوں کے دائرہ کار میں بھی فرق ہے۔ اب کائنات کے نظام پر غور کریں۔ بارش برستی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں، جو سب کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل، یہ بارش ہر ایک کے لیے ہے، ایک فرما بردار انسان کے لیے بھی، نافرمان کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی اور بے جان زمین کے لیے بھی۔ قرآن کی سورۃ الفرقان میں بارش کو اسی وسیع رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں تو یہ خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ایک خصوصی پناہ گاہ ہے۔ مطلب یہ کچھ خاص ہے؟ جی، سورۃ البقرہ کی آیت 207 میں ارشاد ہوتا ہے،
واللہ رؤوف بالعباد، اچھا، اس میں ایک خاص قسم کے قرب اور ڈھال کا احساس ہے۔ ذرا غور کریں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں کتنے ہی ایسے حادثات، بیماریوں اور جذباتی صدمات ہوتے ہیں جو ہماری طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ بالکل، لیکن وہ کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا کر اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ اچھا، انسان اپنی زندگی میں ان بے شمار پوشیدہ نقصانات کو پہچان ہی نہیں پاتا جنہیں اللہ اپنی رحمت سے روزانہ ٹال دیتا ہے، واہ، اور ہم محض اس لیے بے چین رہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کی کوئی ایک چیز نہیں ملی، ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ تصور تو انسان کو اندر سے ہلا دیتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت کا صرف ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ بے شک۔ مطلب ہم صرف اس نعمت کو گنتے ہیں جو ہمیں مل گئی، اس آفت کا کوئی حساب نہیں رکھتے جو ہم تک پہنچتے پہنچتے ختم کر دی گئی۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رفت کا بنیادی مقصد دفع مکروہ یا نقصان کو دور کرنا ہے، تو میرے ذہن میں قرآن مجید کی ساخت کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی ضرور فرمائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام پاک میں اللہ کا نام الرؤوف 10 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں ایک حیران کن پیٹرن یہ ہے کہ 9 مرتبہ یہ نام تنہا نہیں بلکہ ایک اور صفت کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، اور وہ صفت صرف اور صرف الرحیم ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ترتیب ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، رؤوفن رحیمن۔ میرا سوال یہ ہے کہ الرؤوف ہمیشہ الرحیم سے پہلے کیوں آتا ہے؟ الوسی نے اس ترتیب پر بہت تفصیلی اور منطقی بحث کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ محض الفاظ کی ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کو چلانے کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اچھا، وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ نقصان اور تکلیف کو دور کرنا یعنی رافت، نفع یا نعمت عطا کرنے یعنی رحمت سے ہمیشہ مقدم اور زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اس کو کسی مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ آپ کسی پیاسے شخص کو سونے کے گلاس میں شربت پیش کریں، لیکن اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ رہا ہو جو اسے شدید تکلیف دے رہا ہو، تو اس کے لیے اس شربت کی نعمت کا کوئی مفہوم نہیں جب تک وہ کانٹا نہ نکالا جائے۔ ارے واہ، یہ کتنی بصیرت افروز بات ہے۔ یعنی کائنات کا خالق ہمیں نعمتیں اور کامیابیاں دینے سے پہلے ہمارے راستے کی وہ تکالیف، وہ کانٹے اور نقصانات دور کرنے کو ترجیح دیتا ہے جو ہماری روح یا جسم کو گھائل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کی محبت کی دلیل ہے۔ بالکل، اور ہم اپنی جلد بازی اور محدود سوچ کے باعث اپنے رب کے اس شفیق رویے کو سمجھے بغیر اکثر اس بات پر شکوہ کناں ہو جاتے ہیں کہ ہماری فلاں دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوئی۔ ہم کتنی جلد بازی کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ جی ہاں، اور اس محبت اور رأفت کا عملی مظاہرہ ہمیں صرف نظریاتی باتوں میں نہیں ملتا، بلکہ تاریخ کے ٹھوس واقعات میں بھی نظر آتا ہے۔ جیسے کہ جب ہم اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کو دیکھتے ہیں تو تحویل قبلہ کا واقعہ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور روحانی آزمائش تھی۔ ہاں، جب مسلمانوں نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ بالکل، مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھیں۔ جب مکہ کی طرف رخ موڑنے کا حکم آیا تو مادی طور پر تو صرف سمت بدلی تھی، لیکن صحابہ کرام کے ذہنوں میں ایک شدید بے چینی اور خوف پیدا ہو گیا۔ انہیں کس بات کا خوف تھا؟ انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ان تمام نمازوں کا کیا ہوگا جو انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں پڑھی تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا ان کی ساری عمر کی عبادت ضائع ہو گئی؟ یہ تو ایک بہت گہرا جذباتی صدمہ ہو سکتا تھا۔ مطلب آپ کی عمر بھر کی ریاضت کے ضائع ہونے کا خوف آپ کو گھیر لے۔ یہ وہ موقع تھا جب کسی مادی فائدے سے زیادہ اس خوف کے رفع ہونے کی ضرورت تھی۔ بالکل، اس نقصان کے ٹلنے کی ضرورت تھی، اور اسی مقام پر سورۃ البقرہ کی آیت 143 نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ انہیں کوئی نیا انعام دے گا، بلکہ فرمایا کہ اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر لرؤوف رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں الرؤوف نے اس شدید ذہنی اور روحانی نقصان کے خوف کو دور کیا۔ جی، اور اگر آپ انسانی نفسیات اور گناہ کے بوجھ پر غور کریں تو گناہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ احساس جرم انسان کو مایوسی کے اس اندھے کنویں میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے وہ واپسی کا راستہ بھول جاتا ہے۔ اور مایوسی تو کفر تک لے جاتی ہے۔ بالکل، اس مایوسی کے نقصان سے بچانے کے لیے بھی رأفت حرکت میں آتی ہے۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ کیفیت انسان کو بے ساختہ رونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ایک طرف انسان کا یہ حال ہے کہ وہ دن کی روشنی میں بھی نافرمانی کرتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی باز نہیں آتا، اور دوسری طرف اس ذات باری تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ غصے یا انتقام کے بجائے مسلسل بغیر کسی تھکاوٹ کے اپنے بندے کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ انسان کتنی ڈٹائی سے دن رات کتنے گناہ کرتا ہے، اور پھر بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ واقع ندامت کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اچھا، یہ تو روحانی اور نفسیاتی حوالے سے بات ہو گئی، لیکن سورۃ النحل کی آیت 7 میں ہماری روزمرہ کی مادی زندگی کی سہولتوں کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ سواری کے جانوروں والی آیت۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جانور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم جان کی آدھی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ تمہارا رب لرؤوف رحیم ہے۔ بالکل، یعنی سفر کی وہ جسمانی مشقت، وہ تھکاوٹ اور وہ جان لیوا تکلیف جو انسان کو اٹھانی پڑتی، اللہ نے اسے اپنی رافت سے دور کر دیا اور وسائل مسخر کر دیے۔ اچھا، یہ تو جسمانی تکلیف سے بچاؤ کی بات ہو گئی، لیکن مجھے ایک اور مقام پر تھوڑی الجھن ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 30 کا حوالہ بھی تو موجود ہے۔ جی، جہاں قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ بالکل، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی ذات سے یعنی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور ساتھ ہی فرماتا ہے کہ اللہ بندوں پر رؤوف ہے۔ میری الجھن یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور جہنم کی آگ کا ذکر تو شدید خوف پیدا کرتا ہے۔ ہاں، ظاہری طور پر ایسا ہی لگتا ہے۔ اور ہم نے ابھی طے کیا تھا کہ رافت میں کبھی سختی یا ڈر نہیں ہوتا، وہ تو خالص نرمی ہے۔ تو پھر ایک سخت وارننگ کو یا ڈرانے کو رافت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی تہہ میں جائیں تو یہ رافت کی سب سے بڑی اور سب سے منطقی شکل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عملی دنیا میں خطرات سے نپٹنے کے طریقے پر غور کرنا ہوگا۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑی تیز رفتار ہائی وے ہے، صحیح۔ اور اس ہائی وے پر آگے جا کر ایک پل ٹوٹا ہوا ہے جس کے نیچے گہری کھائی ہے۔ اب اگر مجھے لوگوں کو اس کھائی میں گرنے سے بچانا ہے تو میں اس ٹوٹے ہوئے پل سے کئی کلومیٹر پہلے ایک بہت بڑا سرخ رنگ کا بورڈ لگاؤں گی جس پر موت کے خطرے کی سخت ترین وارننگ لکھی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ تو وہ بورڈ بظاہر بہت ڈراؤنا اور سخت ہوگا، لیکن در حقیقت وہ بورڈ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو اس مستقل تباہی سے بچانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ بس یہی بات ہے۔ یہ تشبیہ اس قرآنی تصور کا بالکل درست احاطہ کرتی ہے۔ وہ وارننگ، وہ ڈراوا بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ اس ہولناک دن کی رسوائی اور ابدی نقصان سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مطلب یہ پیش کی خبر دینا دراصل اندھے کنویں میں گرنے سے بچانے کی خالص رفت ہے۔ بالکل، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ غفلت میں رہے اور اچانک اس دن اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے جب واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ خود الرؤوف ہے، اس لیے اس نے یہ پسند فرمایا کہ جو ہستی تمام انسانوں کے لیے آخری نمونہ بن کر آئے، وہ بھی اس صفت کا کامل ترین مظہر ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ التوبہ کی آیت 128 میں جہاں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی، وہاں ان کے لیے بھی رؤوف رحیم کے الفاظ استعمال کیے۔ اور اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رفت اتنی باریکی سے نظر آتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول جس میں آپ نماز پڑھا رہے ہوتے اور آپ کی دلی خواہش ہوتی کہ قرات کو طویل کریں۔ جی، وہ بچوں کے رونے والا واقعہ۔ ہاں، پیچھے صفوں میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو فوراً مختصر کر دیتے۔ یہ صرف ایک بچے کو چپ کرانے کا عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے وہ گہرا احساس تھا کہ ایک ماں کا دل کس قدر بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماں کو جذباتی تکلیف سے بچانا چاہتے تھے۔ بے شک، اور یہ جذباتی ذہانت جسے ہم آج کے دور میں ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اپنے عروج پر تھے۔ اس کی کوئی اور مثال؟ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی ایک شاندار مثال ہے۔
وہ اور ان کے کچھ ہم عمر نوجوان دوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین کا علم سیکھنے آئے اور مدینہ میں تقریباً 20 دن تک قیام کیا۔ بظاہر وہ علم حاصل کر رہے تھے جو کہ ایک عظیم مقصد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ان کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا محسوس کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہروں اور ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اداسی کو، گھر والوں سے دوری کی تھکاوٹ کو محسوس کر لیا، جسے ہم ہوم سکنس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بڑے پیار سے پوچھا کہ تم پیچھے کن لوگوں کو چھوڑ کر آئے ہو؟ فوراً واپس اپنے گھر والوں اور بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ یعنی علم کی مزید شدت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس نفسیاتی دباؤ اور ہوم سکنس کی نقصان سے بچایا جو ان کی روح کو تھکا سکتا تھا۔ بالکل، اور بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت تو ایک الگ ہی باب ہے۔ ہاں، آج کے دور میں تو کوئی بڑا لیڈر بچوں کے معاملات میں وقت ضائع کرنا پسند نہیں کرتا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن وہ ہستی جو ایک پوری ریاست اور امت کی قائد تھیں، حضرت حسن اور حضرت اسامہ بن زید کو اپنے زانوؤں پر بٹھا کر ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی تھیں۔ اور وہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا، ابو عمیر نامی چھوٹے سے بچے کا۔ وہ جس نے ایک چھوٹی سی چڑیا پالی ہوئی تھی؟ جی ہاں، جب وہ پرندہ مر گیا تو وہ بچہ شدید اداس تھا۔ کائنات کا سب سے مصروف انسان اپنا وقت نکال کر اس چھوٹے سے بچے کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کے دکھ میں شریک ہو کر دلجوئی کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس بچے کے دل کا ٹوٹنا بھی ایک ایسا نقصان تھا جسے دور کرنا ضروری تھا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ اور دوسری طرف وہ دیہاتی اقرا بن حابس جس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار سے نہیں چھوما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کتنا سخت اور اصولی تھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑائیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے رشتوں میں سے اس ہمدردی اور نرمی کو کس قدر نکال دیا ہے۔ ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں اور آج اس ہمدردی کی کتنی کمی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اگر ہم اس رافت کے دائرے کو مزید وسیع کریں نا تو بات اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حساسیت صرف اپنے ماننے والوں یا انسانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جانوروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جی ہاں، بے زبان جانوروں اور حتیٰ کہ جانی دشمنوں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی پیٹھ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے اس کے پیٹ سے جا لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے، اس کے مالک کو بلوایا اور سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اور سفر کا وہ واقعہ بھی تو ہے جو کچھ صحابہ نے ایک پرندے کے گھونسلے سے اس کے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا تھا۔ بالکل، وہ مادہ پرندہ بڑی بے قراری سے چکر کاٹنے لگی تھی۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس پرندے کی نفسیاتی کیفیت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مداخلت کی اور جلال میں پوچھا کہ کس نے اس پرندے کو تکلیف دی ہے، ان بچوں کو فوراً واپس رکھو۔ یہاں تک کہ ذبح کرنے کے حوالے سے بھی۔ جی، جو کہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بکری کو لٹایا ہوا تھا اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹوکا کہ کیا تم اسے 2 بار موت دینا چاہتے ہو؟ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی کو غیر ضروری خوف یا ذہنی اذیت سے بچانا بھی رأفت کا حصہ ہے۔ اور آج کے دور کی طرف دیکھیں جہاں منافع کے نام پر جانوروں کو رکھنے اور ذبح کرنے کی فیکٹریوں میں جو ظلم ہوتا ہے، ہم نے صنعتی دور میں جو سفاکیت اپنائی ہے اور انسانوں کی طرف سے بے زبان جانوروں پر کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ انسانیت شرما جاتی ہے، بالکل، لیکن رافت کی سب سے بڑی آزمائش وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا اپنے بدترین دشمنوں سے ہوا۔ طائف کا دن جو مکی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ وہ ایک ایسا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے کہ شاید وہاں کوئی پناہ مل جائے، لیکن انہوں نے نہ صرف مسترد کیا بلکہ شہر کے آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ صرف جسمانی زخم نہیں تھے، ہاں، یہ ایک انسان کی حیثیت سے انتہا درجے کی نفسیاتی چوٹ تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں پناہ لیے بیٹھے تھے تو پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور اس بستی کو پیس کے رکھ دوں۔ اور اس مقام پر اس شدید ترین تکلیف
مسترد کیے جانے کے کرب اور بہتے ہوئے خون کے باوجود آپ کی رافت غالب آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ذرا سوچیں، اتنے شدید ظلم کے جواب میں ایسا بے پناہ صبر، استغفر اللہ۔ واقعی کوئی اور ہوتا تو انتقام لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی انتقام ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنے زخموں کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی ابدی نجات کی فکر تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اگر ان پر عذاب آ گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس مستقل نقصان سے انہیں بچا لیا۔ اسی فکر کی ایک اور جھلک ہمیں اس یہودی بچے کے واقعے میں نظر آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جی، جب وہ بیمار پڑا تھا۔ ہاں، جب اس کا آخری وقت قریب آ گیا تو ریاست کا سربراہ، اللہ کا آخری نبی، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو غیر مسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ یہ ہمیشہ کے نقصان میں گرنے والا ہے۔ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا، ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھا اور انتقال کر گیا۔ اور جب آپ باہر آئے تو آپ کے چہرے پر طمانینت تھی کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے اس بچے کو میرے ذریعے آگ سے بچا لیا۔ یہ واقعہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رافت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کے ساتھ چلنے والا ایک خادم ہمیشہ کی آگ کا حقدار بنے۔ یہ دفع مکروہ کی سب سے اونچی شکل تھی۔ اس بچے کو کائنات کے سب سے بڑے اور ناقابل تلافی نقصان سے بچا لینا۔ تو اس تمام تفصیلی بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ الرؤوف کا مفہوم محض کتابوں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک عملی ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھلائی کا تصور صرف کچھ دینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو اندیکھے نقصانات سے، بلا وجہ کی جسمانی اور جذباتی تکلیف سے محفوظ رکھنا بھی اتنی ہی بڑی بلکہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ بے شک، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حساسیت کیا ہوتی ہے، بغیر کہے دوسروں کے دکھوں کا ازالہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج اس گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا سوال جو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دے۔ جی ضرور۔ اگر کائنات کا خالق ہمیں نعمتیں دینے سے زیادہ ہمارے راستے کی تکالیف کو دور کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اور اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روتے ہوئے بچے، ایک بے زبان جانور اور یہاں تک کہ دشمن کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے سے بچانے کو اپنی زندگی کا اصول بنایا، تو آج ہم اپنی ترجیحات کو کیسے ترتیب دے رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بظاہر کوئی نیکی کرنے کے چکر میں یا اصلاح کے نام پر کسی دوسرے انسان کو کوئی ایسا پوشیدہ نقصان پہنچا رہے ہیں یا ایسی خاموش جذباتی اذیت دے رہے ہیں جس کی بھرپائی شاید آخرت میں بھی ممکن نہ ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔